بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ مختصر سے توقف کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وہ اعتراضات، وہ فکری اشکالات جو بالعموم غامدی صاحب کے مذہبی افکار پر کی جاتے ہیں، اس سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک نئے اعتراض، ایک نئی الجھن، ایک نئے نقطہ نظر کے تفاوت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ وہ باتیں جو بالعموم مذہبی علماء کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے ان معاملات میں اسٹیبلش مذہبی فکر سے اختلاف کی، امت کی اجماعی روایت سے مختلف جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قراتوں کا اختلاف ہے۔ بہت مارکت الآراء موضوع ہے، بہت ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بڑی تعداد میں غامدی صاحب آپ پر کتابیں بھی لکھی گئیں، تنقیدات بھی لکھی گئیں۔ ان میں یہ بھی ایک بڑا ایسا انحراف کے طور پہ پیش کیا جانے والا نقطہ ہے کہ جس کے مطابق غامدی صاحب نے پوری کی پوری امت کا ایک اجماعی نقطہ نظر ٹھکرا دیا، اس سے مختلف آراء پر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے کیا؟ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ ایک مختصر سے خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، شریعت اسلامی میں اصل رسول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر پر ایک سے زائد قرات کے ساتھ نازل ہوا اور پھر انہی قرات کے ساتھ امت میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے بعض قرات ایسی ہیں جو آج بھی مختلف اسلامی ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے حفص کی قرات ہے، قالون کی قرات ہے، ورش کی قرات ہے۔ اور ان قراتوں کے بارے میں علماء امت نے کچھ اصول بھی بنائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، ائمہ کے ہاں مشہور ہو، وہ جو مصاحف عثمانی کے رسم الخط کے مطابق ہو، اور وہ جو لغات العرب میں سے کسی لغت کے مطابق ہو اور متواتر قرات ہو، اس کو ہم قرآن مجید ہی سمجھیں گے، وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور اس پر بھی علماء امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن سے احکام مستنبط کرتے ہوئے قرآن کی تمام متواتر قرات کو دلیل بنایا جائے گا۔ مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ مسئلہ کیا ہے، پیدا کہاں سے ہوا، آپ کی توجہ اس کی طرف کیسے گئی، اور آپ نے اگر کوئی مختلف نقطہ نظر اپنایا ہے تو اس کی علمی، فکری، عقلی بنیادیں کیا ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے؟ میں اس سے بھی ذرا پیچھے جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگوں کی معلومات اس مسئلے سے متعلق وہ نہیں رہیں جو آج سے 50-100 سال پہلے تھیں۔ ٹھیک، بہت سی چیزیں جدید ذرائع نے لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ قرات میں اختلافات ہیں، کبھی ہم جب بچپن میں پڑھاتے تھے تو سنا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب دینی علوم کی تربیت اور تعلیم کے لیے آگے بڑھے تو پھر جا کے کہیں یہ چیزیں ہمارے علم میں آئیں۔ عام آدمی ان سے اس طرح واقف نہیں تھا، اب لوگ واقف ہیں، اور اس کو بعض لوگوں نے اللہ کی کتاب پر تان کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ موضوع کیا ہے، اور کیا فی الواقع اس معاملے میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ قرآن مجید کی حفاظت کے باب میں تان کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میں پہلے اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک، یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان نے قلم پکڑنا سیکھا ہے اور جب سے اس نے اپنی بات کو تحریر کے ذریعے سے کہنے کا ہنر جان لیا ہے، کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، ٹھیک، رسائل لکھے جاتے رہے ہیں، ہمارا سارا علم اسی ذریعے سے منتقل ہوتا رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم ماضی کے علوم سے، فنون سے، ادب سے اسی ذریعے سے واقف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ جو جدید ذرائع اب پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو 50-100 سال کی بات ہے۔ اس سے پہلے کا سارا علم، اس سے پہلے کی تمام تحقیقات انہی کتابوں کے ذریعے سے منتقل ہوتی رہی ہیں۔ ٹھیک، اب یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی میں نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، میں دو ہی کام کروں گا، یا قلم ہاتھ میں پکڑوں گا اور خود لکھوں گا، یا کسی کو املا کراؤں گا۔ دو ہی صورتیں ہوں گی۔ جی، جب میں کسی کو املا کراتا ہوں یا خود لکھتا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ میں یہ جانوں کہ وہ کیا رسم الخط ہے جس میں مجھے لکھنا ہے۔ الفابیٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے رسم الخط کا مطلب یہی ہے نا کہ تحریر لکھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ اردو میں بھی ہوگا، وہ عربی میں بھی ہوگا، وہ فارسی میں بھی ہوگا، وہ انگریزی میں بھی ہوگا، یعنی وہ کون سا اسکرپٹ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو منتقل کریں گے۔ ٹھیک، تو اب دنیا بھر میں جتنے بھی رسم الخط ہیں جن کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں یا اپنی بات کو
کتاب کی صورت میں منتقل کرتے ہیں یا صفحے کرتاس پر منتقل کرتے ہیں، جتنے بھی رسم الخط ہیں وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں رکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ پوری کی پوری بات کو پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہم کسی رسم الخط میں جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اسی لیے ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس زبان کا اور وہ کس طرح لکھی جاتی ہے اس کا علم بھی حاصل کریں۔ کوئی مثال اس کی؟ جیسے مثال کے طور پر آپ انگریزی زبان لکھ رہے ہیں تو رسم الخط آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ لفظ پٹ کیوں ہے اور وہ بٹ کیوں ہے۔ کہنے کو تو دونوں کے درمیان ایک ویو ہے، اور اگر رسم الخط کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو ایک ہی آواز کے ساتھ دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے مختلف تلفظ کیا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا باہر علم موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ تلفظ کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اردو زبان میں آپ لفظ میں لکھتے ہیں، میں لکھتے ہیں، لکھنے کو ایک ہی طریقے پہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ فلاں جملے میں ہے اور فلاں میں ہے، یعنی اس جملے میں کہ میں لاہور جاؤں گا آپ میں نہیں پڑھیں گے، اور اس جملے میں کہ میں نے اپنی کتابیں الماری میں رکھ دی ہیں آپ میں نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ علم بھی آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے یہ زبان سیکھی اور پھر اس کے جملوں کو سمجھنا سیکھا، اور اب جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا فہم، آپ کا زبان کا علم، اور پھر وہاں پر جو الفاظ موجود ہیں ان سے آپ ایک اندازہ کرتے ہیں، اور وہ اندازہ بالعموم درست ہوتا ہے اور آپ وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ رسم الخط میں ابتداً یہ چیزیں اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، چنانچہ رسم الخط کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں تو تصویریں بنا دی جاتی تھیں، یعنی جو قدیم رسم الخط ہیں، جیسے عبرانی کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہیں، اسی طرح سے چینی رسم الخط کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اور زبانوں کے رسم الخط کی بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو انسان اپنی بات کو کس طرح بیان کرتا تھا، تصویری طریقے سے وہ علامتیں مقرر کر لیتا تھا۔ سمبلز۔ وہی علامتیں ہیں جو آہستہ آہستہ حروف ہجا کی صورت اختیار کر گئی۔ اب حروف ہجا یا الفابیٹس کو آپ ملاتے ہیں، ملانے کے نتیجے میں لفظ بنتے ہیں، وہ لفظ بھی پڑھے کیسے جائیں گے، یعنی خواب پڑھا جائے گا، خواب نہیں پڑھا جائے گا، خواہش پڑھا جائے گا، خواہش نہیں پڑھا جائے گا، یہ ساری چیزیں الگ سے آپ کے علم میں آتی ہیں۔ یعنی آپ ایک زبان کو سیکھتے ہیں اور پھر یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اس رسم الخط کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی بجائے خود رسم الخط ہر چیز کا ابلاغ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ کتابیں اسی طرح لکھی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم انگریزی زبان کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کتاب کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بعض اوقات علم کے باوجود ہماری 2 یا 3 آراء بن جاتی ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اس طرح پڑھا جانا چاہیے، اس طرح پڑھا جانا چاہیے۔ عربی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں یہ امکانات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی قتلہ لکھا ہوا ہے، قتلہ لکھا ہوا ہے، یقتل لکھا ہوا ہے، یقتل لکھا ہوا ہے۔ عام حالات میں ظاہر جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی 2 پڑھنے والوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ تو یہ ہر رسم الخط کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ انگریزی کے ساتھ بھی ہے، یہ اردو کے ساتھ بھی ہے، یہ ہر زبان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے بہت سے نام ہیں ہم لکھ دیتے ہیں، عام حالات میں لکھ دیتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو ایک آدمی ان کو پڑھتا ہے تو پہلے سے علم کی موجودگی کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ یعنی یہ بات میں نے لکھ دی کہ امام ترمذی نے یہ لکھا ہے، اب وہاں جہاں ترمذی لکھا ہوا ہے وہاں کوئی علامت نہیں ہے جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ ترمذی ہے یا ترمذی ہے یا ترمذی ہے، ضروری نہیں کہ ہو۔ تو جو پہلے سے آپ کو یہ علم ہے کہ امام ترمذی کا کیا نام تھا، اس کی روشنی میں آپ اس کو درست پڑھ لیں۔ یہ نالج میں کی نہیں پڑھیں گے، بہت سی چیزیں اسی طریقے سے انگریزی زبان میں بھی ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ جس طرح لکھا جاتا ہے اس کو اگر بالکل اسی طرح پڑھیے تو نائف پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نائف پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے خاموش ہے۔ اسی طرح سے نائٹ جو لقب کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ کے کو خاموش رکھا جاتا ہے، اور بہت سے الفاظ ہیں۔ برائٹ کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے خارج میں ہمارا علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس لفظ کا تلفظ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے تمہید تھی کہ ہمارے پاس جو رسم الخط ہے اس رسم الخط کے ساتھ ہمیں خارج میں بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو لے کر ہم آتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی امکان ہوتا ہے کہ پڑھنے میں اختلاف ہو جائے۔ ٹھیک۔ اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں ہوتا ہے، عربی زبان کی جو کتابیں اس وقت لکھی جا رہی ہیں ان میں بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگرچہ قدیم زمانے کا رسم الخط بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد بڑی حد تک اپنے اندر جو عیوب تھے انہیں دور کر چکا ہے، بڑی حد تک، لیکن بڑی حد تک ہی دور کر چکا ہے،
پھر بھی آپ کو قاری کے علم پر، قاری کے اندازے پر، قاری کے فہم پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اگر تمہیدی طور پر بات بالکل واضح ہو گئی ہے، تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ دنیا میں جو سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں جن سے لائبریریاں بھری پڑی ہیں، ان سب میں بس یہی کرتے ہیں نا ہم کہ ایک کتاب ہم نے لکھنا چاہی، میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑا اور لکھ دی، یا میں نے کسی کو املا کرا دی، دونوں صورتوں میں رسم الخط کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ یعنی اس وقت جو کتابیں ہیں، یہ میرے سامنے کچھ اردو کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کچھ عربی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو کھول کر دیکھ لی، یہی صورتحال ہے، یعنی یہ ایک رسم الخط کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اب میں اس کو اپنے فہم سے پڑھتا ہوں، اپنے علم کی روشنی میں پڑھتا ہوں، اس میں کسی جگہ غلطی بھی کر سکتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اختلاف ہو جائے دو اہل علم کے مابین کہ یہاں مصنف نے یہ جملہ اس طرح لکھا ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے یا اس طرح پڑھیں گے۔ اوقاف کے معاملے میں تو یہ اختلاف دور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے جو انہوں نے بال جبریل کی پناہ میں لکھا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پہلے مصرے کو آپ بیانیہ انداز میں پڑھیے تو اور معنی ہوں گے، یعنی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اس کو استفہامیہ اسلوب میں پڑھیے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو اور معنی ہوں گے۔ مدعا ایک ہی رہے گا، لیکن بات کو کہنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، پرانا زمانہ کیا بلکہ آج سے 100 سال پہلے جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، بعض میں نے خود اپنے بچپن میں پڑھی ہیں، اب بھی میری پڑھی ہوئی وہ بعض کتابیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے جو مفصل پڑھی ہے وہ بمبئی کے ایک ادارے کی شائع کی ہوئی تھی، وہ کتابت کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، اب بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری کتاب میں شروع میں کاتب نے قلم رکھا ہے اور آخر میں جا کے اٹھا لیا، کوئی فل اسٹاپ کوما کچھ نہیں، اس کے اندر اوقاف موجود ہی نہیں۔ یہ جو وقف ناقص کہاں ہوگا، وقف تام کہاں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ قاری کے فہم پر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم تک محفوظ نہیں پہنچی؟ یعنی جب ڈاس کیپٹل لکھی کارل مارکس نے تو اس کو اسی طرح رسم الخط کے حوالے کر دیا، جو رسم الخط رائج تھا وہ ہم آج پڑھتے ہیں۔ کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس میں کہ کتاب ہم تک محفوظ نہیں پہنچی؟ نہیں۔ علامہ اقبال نے بار الجبریل لکھی، بانگ درا لکھی، دوسری بار کتابیں لکھیں، رسم الخط کے حوالے لکھ کر دیں، ایک کاتب کے سپرد کی، اس نے جس طرح انہوں نے لکھا تھا اس طریقے سے اس کو لکھ کر آگے پہنچا دیا۔ آج بھی اس کے پڑھنے میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ دیوان غالب کے معاملے میں تو اوقاف ہی سے شعر کے معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، ذرا اس کی شروع دیکھ لیجئے، آپ نے اگر وقف غلط جگہ کیا ہے تو شعر بے معنی ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں اور یہ اسی طرح منتقل ہو رہی ہیں۔ دیوان غالب بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، شاہ نامہ فردوسی بھی، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ بھی، اقبال کا کلام بھی اسی طرح منتقل ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ جو اہتمام کیا گیا وہ یہ کہ ان کو رسم الخط کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹھیک، اب رسم الخط کے حوالے کر دینے کے بعد ہم نے زبان کا علم حاصل کیا، ہم نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اگر کہیں چھوٹا اختلاف ہوا یا بڑا اختلاف ہوا اس کو رفع کرنے کے دلائل دے دیے اور بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ یعنی جس طریقے سے ہم کسی چیز کے فہم میں اختلاف کرتے ہیں، اسی طرح بہت ابتدائی نوعیت کا اختلاف بعض اوقات کسی اسکرپٹ کو پڑھنے میں بھی ہو جاتا ہے، رسم الخط کے بارے میں بھی کوئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات رہتے ہیں اور یہ دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے میں ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کتاب لکھتا ہوں یا آپ لکھتے ہیں یا ہم سے صدیوں پہلے لوگوں نے لکھی تو وہ اس کو رسم الخط کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری اردو میں نستعلیق رسم الخط رائج ہے، نسخ میں بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، انگریزی کا اپنا ایک طریقہ ہے لکھنے کا، دنیا کی بہت سی زبانوں نے رومن رسم الخط کو اپنایا ہوا ہے، وہ اس میں لکھ دیتے ہیں۔ تو ہر کتاب اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ کبھی اس کے بارے میں یہ بحث آپ نے سنی کہ یہ کتاب محفوظ نہیں ہے؟ یعنی اگر محفوظ نہیں ہے تو یوں ہوگا نا کہ کتاب ملی نہیں، اس کا نسخہ موجود نہیں ہے یا اس کے نسخے کی نسبت متحقق نہیں ہو رہی، لیکن محض اس لیے کہ رسم الخط کے ذریعے سے جس طرح اسے منتقل کیا گیا ہے وہاں پڑھنے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح فہم میں اختلافات ہو جاتے ہیں اسی طرح پڑھنے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر بنیادی طور پر آپ نے سمجھ لی ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ یہ جو قرات کا اختلاف کا معاملہ ہے
یہ اصل میں اس سے متعلق ہی نہیں، یعنی قرآن کی حفاظت، منتقلی، اس سے اس کا کوئی اس تعلق سے نہیں؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ قرآن مجید بھی جس طرح دنیا کی کتابیں ہیں، اسی طرح اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دے دیا ہوتا یا لکھوا دیا آپ نے، اور اس کے بعد لوگ اس کے نقول تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں جیسے دنیا میں دوسری کتابیں ہیں، تو یہی ہے کہ وہ محفوظ ہے، یعنی اس کی حفاظت کے بارے میں اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے وہ لوگ جو اس بحث کی بنیاد پر، یعنی یہ بحث کچھ لوگوں کے علم میں آ گئی ہے، تو اس کی بنیاد پر قرآن مجید کی حفاظت پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ بالکل بے معنی بات کر رہے ہیں۔ یہ سوال اگر اٹھا دیا جائے تو پھر دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں رہے گا، یہاں تک کہ آج سے 150 سال پہلے بلکہ میری تصنیفات وہ بھی اسی طرح رسم الخط کے حوالے ہو گئی ہیں، ان کو بھی پڑھتے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اختلاف کریں، اوقاف میں اختلاف کریں، کسی لفظ کے تلفظ میں اختلاف کریں۔ ابھی میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی بعض عبارتیں پڑھیں اتمام حجت پر گفتگو کرتے ہوئے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں، پہلی بار معلوم ہوا کہ غزوہ موتا ہے، غزوہ موتا نہیں۔ پڑھ تو وہ رہے تھے لیکن غلط پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے، لفظوں کے انتخاب میں بعض اوقات ان کے باہمی ربط میں بھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے کا معاملہ اوقاف میں بھی ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی اقبال کے شعر کی مثال دی۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ ہر کتاب کے بارے میں یکساں ہیں، تو قرآن کے بارے میں اس سے آگے کی بات کیوں لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ جو قرات کی بحث ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ پیدا کیسے ہوئی ہے۔ اس کا تعلق اس کتاب کے نزول سے، اس کتاب کی حفاظت سے، اس کے لوگوں تک پہنچنے سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، یعنی قرآن تو بس نازل ہوا، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو املا کرا دیا، یا مثال کے طور پر خود لکھ دیا، اور بس وہ نقل ہونا شروع ہو گیا، تو رسم الخط کے حوالے ہوتا، قاری نے پڑھنا تھا اسے۔ یعنی قرآن کی قرات متعلق ہی قاری سے تھی، ہر کتاب کی قرات متعلق ہے قاری سے۔ بال جبریل کو میں پڑھتا ہوں جب وہ میرے سامنے آتی ہے، تو قرات کب وجود میں آتی ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں، یعنی قاری جب پڑھتا ہے۔ ڈاس کیپٹل کو جب میں پڑھتا ہوں تو قرات وجود میں آتی ہے۔ میں جب شاہ نامہ فردوسی پڑھتا ہوں تو قرات وجود میں آتی ہے۔ تو دنیا کی تمام کتابیں جو ہیں وہ قرات سے مجرد ہیں، وہ اپنے رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، وہ مجھ تک پہنچتی ہیں، ان کی قرات اس وقت وجود میں آتی ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بالکل واضح۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اس سے آگے کا تقاضا کیوں کیا جائے؟ اصلاً تو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بحث کیسے پیدا ہوئی ہے۔ یہ بحث ایسے پیدا ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت آگے کا اہتمام کیا ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں یہ اہتمام نہیں ہوا۔ وہ اہتمام کیا کیا گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی قرات بھی اس کا مصنف کرے گا۔ اچھا، دنیا کی ہر کتاب جب لکھی گئی تو اس کو رسم الخط کے حوالے کر دیا گیا، اس کی قرات اس کا قاری کرتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ ایک زائد اہتمام کیا گیا۔ یہ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ مثال نہیں دے سکتے کہ مصنف کی قرات بھی منتقل کی جائے گی۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ بالکل واضح ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیسے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہوا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قرات کی۔ اس کی قرات جبریل نے سنی، جبریل امین نے اس قرات کو آگے قرات کر کے منتقل کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرات سنی، پھر اس کو اسی طریقے سے منتقل کیا۔ اب وہ لوگ جو قرآن مجید کے استناد پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور ہم مسلمانوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو لکھا ہے، یعنی لکھتے تو ایک رسم الخط تھا اس زمانے کا، اس میں لکھ دیتے۔ ہم نے اس کے ساتھ اس کو جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس طرح پڑھ کر منتقل کرنے کا فیصلہ، یعنی آج کی زبان میں آڈیو بک بھی ہم نے شروع میں بنا لی۔ آڈیو بک بھی بنا لی ہے۔ یعنی یہ آڈیو بک تو آج پیدا ہوئی ہے نا، آج سے 50-100 سال پہلے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ اہتمام کیا گیا۔ تو پہلے تو ہر شخص کو جو قرآن مجید پر تان کرنے کی جسارت کرتا ہے، یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے جو قرآن مجید کے ساتھ ہوا۔ یعنی قرآن مجید نہ صرف یہ کہ لکھا گیا، بلکہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کو پڑھا، اس کے اسی طرح منتقل کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اچھا، یہ بات واضح ہوئی؟ بالکل واضح۔ اب اگر یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں تو پھر ذرا قرآن کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کی تاریخ کے 3 مراحل ہیں۔ تو پہلے مرحلے کو اس وقت میں زیر بحث لا رہا ہوں۔
یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا ہے، جی، میرے اوپر کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ کتاب اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل ہو رہی ہے، آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر سنایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی مصنف بھی املا کرا سکتا ہے، پڑھ کر سنایا، لیکن کیا کیا سننے والوں نے؟ سننے والوں میں جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اور جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رسم الخط تھا وہ جس حالت میں بھی تھا، موجودہ زمانے میں جو عربی زبان کا رسم الخط ہے اس سے بہت آگے جا چکا ہے، وہ اس وقت جس حالت میں بھی تھا اس میں انہوں نے لکھ کر بھی نسخے تیار کرنے شروع کر دیے، اور اس میں جس نے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا سمجھا لکھ لیا۔ کسی نے 2 صورتیں لکھ لیں، کسی نے 10 صورتیں لکھ لیں، کسی نے جو نازل ہو رہا تھا لکھنا شروع کر دیا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے، ہر لکھنے والے نے یہ کوشش کی میں اس کو لکھ لوں، کیونکہ قرآن ہر ایک کی ضرورت تھی، قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے نازل ہو رہا تھا۔ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا تھا تو سب سے بڑی دولت یہی تھی کہ اللہ کی کتاب آ رہی ہے تو لکھا۔ لکھنے کے لیے تو ظاہر ہے وہی رسم الخط اختیار کیا جائے گا نا، جو دنیا کی ہر کتاب میں اختیار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا اہتمام یہ کیا گیا کہ اس کتاب کو لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد کرتے تھے اس کو، یعنی آپ کو یاد ہو جاتی تھی، جیسے یہ نازل ہوتی یاد ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ جب اس کو پڑھتے تو سننے والے اس کو یاد کرتے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ خیال نہ کیجیے گا میں کوئی ماضی کا قصہ سنا رہا ہوں، اس کتاب کے بارے میں آج بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، اچھا، اس وقت بھی اسی طریقے سے ایسے ہی ہے۔ یعنی جو اہتمام اس وقت کیا گیا وہ محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سناؤں کہ عربوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ انہوں نے امر القیس کا قصیدہ یاد کر لیا اور لبید کا قصیدہ یاد کر لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ماضی کا قصہ ہوگا۔ آپ کہیں گے مبالغہ کر رہے ہیں، مسلمان اپنی کتاب کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آج بھی اسی طرح دکھایا جا سکتا ہے، ہزاروں لوگ یاد کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ یعنی اب کیا ہو رہا ہے، لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ چھاپا خانہ جب ایجاد نہیں ہوا تو اس وقت بھی لکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اپنی سعادت سمجھتے کہ اس کو لکھیں گے۔ لکھتے وقت ظاہر ہے جو رسم الخط تھا اسی کو اختیار کیا جاتا تھا، ٹھیک، لکھنے والے لکھ رہے تھے۔ جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو اب چھاپنے والے، شائع کرنے والے اس کو چھاپ رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں۔ اس میں حکومتیں بھی اپنی خدمت انجام دے رہی ہیں، آج بھی اسی طرح انجام دے رہی ہیں۔ آپ دیکھیے ہر حکومت میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن شائع کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی حکومت نے تو ایک پورا ادارہ بنا دیا ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید چھاپے جا رہے ایسے ہی ہیں، ہے۔ بڑے اہتمام سے چھاپے جا رہے ہیں۔ علماء کی ایک بہت بڑی کمیٹی ہے جو ایک ایک لفظ کا جائزہ لیتی ہے، وہاں یہ اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ تو وہ لکھا جا رہا ہے، وہ شائع کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوا ہے۔ اور یاد کرنے کا حال یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہمارے ملک کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی بعض اوقات رمضان کے مہینے میں ایک آدمی سنانے والا مل جائے گا پورا قرآن، ایک پیچھے تصحیح کرنے والا مل جائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جو اس وقت صحابہ کرام نے کیا وہی ہم آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ہماری تاریخ کا کوئی دور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہو۔ اچھا، قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے تھے، ہم بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں اسی طریقے سے، اور قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والوں کو لکھوا دیا تو ہم بھی لکھ کے آگے منتقل کر رہے ہیں۔ تو یہ تحریری لحاظ سے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے، یہ تقریری لحاظ سے بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو محض دعویٰ نہیں ہے، یہ اس وقت بھی اسی طرح دکھائی جا سکتی ہے، گویا مشاہدے کی چیز ہے جس کا جی چاہے جا کے اس کو دیکھ لے۔ اور ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کسی لائبریری میں بیٹھا ہوا کوئی عالم نہیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ملیں گے، ایک لفظ نہیں سمجھتے اس کتاب کا لیکن پوری کتاب آپ کو زبانی سنا دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ اہتمام کیا گیا اس کتاب کے لیے، پہلے مرحلے میں اس کی ابتدا کر دی گئی، یعنی پہلے مرحلے میں جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ عمل شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کیا قرآن مجید کا کوئی نسخہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلایا تھا، قرآن کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو آج بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو شائع کر رہے ہیں، اس کو اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں، اس کو اپنے کمپیوٹر پر کمپوز کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج اس کو زبانی سنا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کب شروع ہوئی؟ حضور کے ساتھ ہی شروع ہو گئی۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا یہ صورتحال فوری طور پر شروع ہو گئی۔ تو دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مصنف نے اس کو پڑھا ہے اور اس کی پڑھی ہوئی کتاب بھی منتقل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرات کی بحث اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں ہے
یہ قاری کی قرات کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، یعنی دنیا کی ساری کتابیں جب رسم الخط کے سپرد کر دی جاتی ہیں تو قاری پڑھتا ہے ان کو، طالب علم پڑھتا ہے، استاد پڑھتا ہے، یعنی وہ میرے سپرد ہو گئی ہیں۔ اب ڈاس کیپٹل کو میں پڑھوں گا، بار جبریل کو میں پڑھوں گا، دیوان غالب کو میں پڑھوں گا۔ قرآن مجید کے معاملے میں یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو کیسے پڑھا، اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس پہلے مرحلے ہی سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ ایک اس قرآن کا متن ہے، وہ قرآن کا متن تو لکھ دیا نا آپ نے، وہ متن ہے، کیونکہ ہر کتاب کا متن اسی طرح وجود میں آتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ وہ متن، اور قرآن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے پڑھا، وہ کیا ہے؟ اس کی قرات۔ قرات، اچھا قرات تو یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرات کیا چیز ہے، اور یہ بحث کس کے بارے میں ہے؟ یہ بحث قرآن کے متن کے بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا ہے، یہ مصنف کی طرف سے یہ قرآن کس طرح پڑھا گیا، یہ بحث اس کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ وہ زائد چیز ہے، یہ تو کسی دنیا کی کتاب کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ میں اپنی پوری کتاب ریکارڈ کرا دوں اور لوگ اس کو سن لیں، لیکن اس سے پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کتاب کے بارے میں یہ اہتمام کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی منتقل ہوئی ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء اس بات کو صدیوں سے واضح کرتے رہے ہیں۔ یہ زرکشی کی البرہان ہے، آپ کے علم میں ہے یہ کہ البرہان فی علوم القرآن کی کیا حیثیت ہے اس علم کی کتابوں میں، یہ امہات کتب میں سے ہے۔ دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں، بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں، باب ہے اختلافات کا، اور اس کی شروع میں کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْقِرَاءَاتِ حقیقتان متغایرتان۔ یہ بات سب سے پہلے جان لو کہ قرآن اور اس کی قراتیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی قرآن تو جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا تو لوگوں نے لکھ لیا تو قرآن وجود میں آ گیا۔ اب یہ کہ اس کو پڑھا جانا ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھا، یہ بحث ہوتی ہے قرات میں۔ تو انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک نہ خیال کریں کبھی، اور یہ دنیا کی ہر کتاب میں الگ چیزیں ہیں۔ میں نے تو عرض کیا ہے کہ دنیا کی کسی اور کتاب میں بھی مصنف کی قرات ساتھ منتقل نہیں ہوتی، یہ تو قاری ہے جو اپنے طریقے پر اپنے علم کے مطابق پڑھ لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فل قرآن هو الوحی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للبیان والاعجاز۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو وہ وحی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کو ایک معجزہ بنا دیا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ والقرات ہے اختلاف الفاظ الوحی المذکور فی کتبۃ الحروف او کیفیتها من تخفیف و تثقیل وغیرہما۔ اور یہ کیا چیز ہے قرات؟ کہ ان الفاظ کو بولنا کیسے ہے، یعنی وہ جب بولے جائیں گے تو کیا کیفیت پیدا ہوگی، کہاں تثقیل ہوگی، کہاں تخفیف ہوگی۔ اور اس طرح ظاہر ہے کہ ہم جب قرات کرتے ہیں یا کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے۔ یعنی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کتاب کو کہ ایک لفظ کو ہم زندگی بھر غلط سمجھتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی کا ادراک ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو ہم بلند آواز سے پڑھیں گے پتہ چل جاتا ہے کہ تلفظ صحیح تھا یا غلط، اوقاف ٹھیک تھے یا نہیں تھے، یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں یہ اہتمام بھی ہوا کہ قرآن مجید کا جس طرح دنیا کی کتابوں کا متن وجود میں آتا ہے اس طرح تحریری متن وجود میں آ گیا، اس لیے کہ جب یہ پڑھا گیا تو لوگوں نے جو لکھ سکتے تھے اس کو لکھ لیا۔ تو یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ بحث ہے جس بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس بات کو بالکل صاف کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن کی حفاظت کی بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک، یہ در حقیقت اس سے ایک بالا تر بحث ہے، اور وہ لوگ جو اس معاملے میں قرآن پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ اس بنیاد پر قرآن پر تان کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں بھی ان کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ محفوظ ہم تک پہنچ گئی۔ ٹھیک، دنیا کی تمام کتابیں رسم الخط کے حوالے سے منتقل ہو رہی ہیں، قرآن اس طرح تو منتقل ہوا ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی قرات بھی منتقل ہوئی۔ یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی تو اسی پہلے دور میں جائیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سارا عمل 3 مراحل میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہاں کسی روایت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
خود قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نجمن نجمن اتارا ہے، یعنی تھوڑے تھوڑے حصے، ایک سورہ اتار دی، 2 سورتیں اتار دیں، کسی سورہ کا ایک حصہ اتار دیا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اس کے ساتھ کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے تو آپ کو اس لیے بھی مبعوث کیا گیا کہ آپ اللہ کی عدالت وہاں برپا کر دیں۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ کی بعثت ہوئی تو اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے، یعنی ہدایت کی ضرورتیں اور عدالت کی ضرورتیں، یہ قرآن نازل ہونا شروع ہو۔ ٹھیک، قرآن مجید میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ سارا کا سارا کیوں نازل نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ثبات قدم حاصل ہو، وہ ایک ایک چیز کو سمجھیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں، اور ایک تدریج اس میں ملحوظ رہے، کیونکہ اس میں احکام بھی ہوں گے، ہدایات بھی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ اسی طرح نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات زیادہ استدلال کی اس لیے متقاضی نہیں ہے کہ مانی ہوئی بات، سب کا اتفاق ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، پوری تاریخ کی گواہی دیتی ہے، مسلمان یہ بات مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ اس کے نزول کا مرحلہ۔ نزول کے مرحلے میں جب یہ نازل ہونا شروع ہوا تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ عمل تو پہلے دن شروع ہو گیا کہ جو سننے والے ہیں ان میں جو لکھ سکتے ہیں لکھنا شروع کر دیں گے، اور جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے کوئی نسخہ تیار کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمان اپنی بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیشہ اس کو وصول کرتے تھے، اور جیسے ہی کرتے تھے یاد کرنا شروع کر دیتے تھے، لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اصل میں اس کا کوئی ایک نسخہ نہیں، اس کے 10 نسخے تیار ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی کوئی ایک قرات یا ایک ریڈنگ یا ایک ریسیٹیشن نہیں، اس کی یہ قراتیں فوری طور پر لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو گئی۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھا ہے اس کو نقل کرنا شروع ہو گئے۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو پھر واضح کر دوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے ہیں، جس طرح پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی قرات کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، چوتھا کر رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ آگے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے تواتر اور اجماع سے منتقل ہوا ہے۔ یعنی یہ تواتر پہلے دن سے، جیسے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو لکھنا شروع کر دیا ہے، جیسے ہی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس کی قرات بھی اور اسی طریقے سے جو اس کا متن ہے جس کو لکھ کر آگے وہ پہنچا رہے ہیں، دونوں چیزیں ان کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو ٹھیک ہوگی۔ یہ تو ہے قرآن مجید کے بارے میں اس پہلے مرحلے میں کیا اہتمام ہوا ہے۔ تو وہ پہلے مرحلے میں جب یہ نزول کے مرحلے سے گزر رہا ہے، یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے، قرآن مجید اس وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے نازل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ نازل ہو گئی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اگلی سورہ بھی اس کے ساتھ ہی نازل ہو گئی ہو۔ تو اپنے اپنے وقت پر ہدایت کی ضرورتوں کے لحاظ سے، عدالت کی ضرورتوں کے لحاظ سے یہ قرآن مجید دینا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ دینا شروع کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد 2 مسئلے پیدا ہوئے۔ اچھا، اور وہ 2 مسئلے ایسا نہیں ہے کہ خاص قرآن کے معاملے میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ جس کتاب کو بھی اس طریقے سے آپ آگے منتقل کریں گے اس کے بارے میں پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ آج بھی اسی طریقے سے پیدا ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ ایک علم و عقل کا مسلمہ ہے، اس میں کوئی 2 طریقے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک مسئلہ کیا پیدا ہوا، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کے آپ نے اس کو رسم الخط کے حوالے کر دیا۔ اگر تو بات اتنی سی ہے تو مثال کے طور پر انگریزی کی کتاب ہے، اس کو برطانیہ میں ایک شخص برٹش لہجے میں پڑھ لے گا، اس کو امریکہ میں ایک شخص امریکی لب و لہجے میں پڑھ لے گا، اس کو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ان لہجوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنی کتاب میزان اس زمانے میں لکھی، میں میزان کو اگر پڑھوں گا تو وہ میرا لہجہ ہوگا اس کو پڑھنے کا، اس کو کوئی دہلی اور لکھنؤ کا آدمی پڑھے گا تو وہ اپنے لہجے میں پڑھے گا، اس کو کوئی پنجاب کا، وسطی پنجاب کا آدمی پڑھے گا تو اپنے لہجے میں پڑھے گا، اس کو اگر مثال کے طور پر خیبر پختونخوا کے لوگ پڑھیں گے جو اردو جانتے ہیں تو وہ اپنے لہجے میں پڑھیں گے، اگر کوئی سرائکی کا آدمی رہتا ہے وہ وہاں پڑھتا ہے تو اپنے طریقے سے پڑھے گا، سندھ کے لوگ اپنے طریقے سے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ تو میری کتاب کا معاملہ ہوا کہ اردو یہ لوگ جانتے ہیں، اردو ایک ہی زبان ہے، کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، سب اس کو پڑھیں گے، تو جس وقت اس کو وہ قرات کریں گے آگے، یعنی قاری جب پڑھتا ہے تو اپنے اپنے لہجے میں کریں گے۔ ٹھیک، یہ تو ایک واضح سی بات ہے، اس وقت بھی یہی ہوگا، انگریزی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، عربی کتابوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت جو عربی زبان میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم اپنے لہجے میں ان کو عجمی ڈائلیکٹ،
ہم اپنے لہجے میں پڑھتے ہیں، اس کو عراق کے لوگ، شام کے لوگ، مصر کے لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لہجوں کا معاملہ ہے یہ قریبی ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا ہماری پنجابی زبان ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ماجے کی پنجابی، کالر کی پنجابی، بار کی پنجابی، پوٹوار کی پنجابی، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے لہجے مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، زبان ایک ہی ہے، یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو تلفظ میں مختلف ہو جاتی ہیں، ادا میں مختلف ہو جاتی ہیں، اور دوسری کیفیات میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مسئلہ جو درپیش ہوا، اور جو اس وقت بھی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً درپیش ہو جاتا ہے کہ اگر تو آپ نے کتاب لکھ دی ہے اور آپ اس کی قرأت منتقل نہیں کر رہے، یعنی آپ نے قاری پر چھوڑ دیا ہے تو ہر قاری اپنے طریقے پر اس کو پڑھ لے گا۔ ٹھیک۔ لیکن اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مصنف نے جو کتاب پڑھی ہے اس کی قرأت بھی منتقل ہو تو مصنف کے لہجے کو سکھانا پڑے گا نا، اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس، یہی ہوگا۔ یعنی مصنف کا لہجہ کیا ہے، دہلی کا ہے تو دہلی کا لہجہ کیا ہے، لکھنؤ کا ہے تو لکھنؤ کا لہجہ کیا ہے، سکھائیں گے نا آپ اس میں۔ تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، سننے والوں نے اس کو لکھ لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب قاری اپنے لہجے میں پڑھ لے گا۔ آپ دوسرا اہتمام یہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اب اس کو پڑھا بھی جائے۔ ٹھیک۔ تو مسلمان اس کو پڑھ رہے ہیں، یعنی جب یاد کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اس کو۔ یہ جو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اس میں بڑی مشکل پیش آ جائے گی، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا لہجہ رسول اللہ کے لہجے میں نازل ہوا ہے، یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے۔ یہ بتا دیا کہ یہ بلسان ایک نازل ہوا ہے، عربی مبین میں ہے، لیکن عربی مبین کی کون سی صورت ہے؟ وہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکہ میں بولتے تھے۔ سادہ لفظوں میں کہیے تو اس کو دو طریقوں سے ادا کرتے ہیں، قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، مضر کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ظاہر لہجہ بھی وہی ہوگا۔ اردو زبان میں نے عرض کیا نا کہ لکھنؤ کے لوگ اردو زبان کو اپنے لہجے میں بولیں گے، پٹھان اپنے لہجے میں بولیں گے، اور پٹھان اپنے لہجے میں بولیں گے، اور کسی اور علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں بولیں گے۔ تو عربی زبان قریب کے حلقے میں بھی مختلف لہجے رکھتی تھی، یہ بات بھی بالکل مسلمہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ لہجے موجود تھے۔ یہ آج ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، یہ انگریزی زبان میں بھی موجود ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ آپ روس کے مختلف علاقوں میں جائیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عربی زبان ساری زندگی سیکھتے رہیے، مصر میں جا کے ایک اور لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے، اور عراق میں جا کے ایک اور لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے، یعنی یہ بعض موقعوں کے اوپر سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ جیم گاف میں بدل جاتا ہے وہاں، اور بھی بہت سی چیزیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ وہ گمال عبد الناصر بولیں گے، ہمارے بنگالی بھائی تھے، آتے تھے ہمارے پاس، ان کو عبد الجلیل بولنا ناممکن تھا، عبد الجلیل ہی بولتے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ لہجہ ہے، اسلوب کیا ہے، کس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اس میں لفظ کے تلفظ میں بعض اوقات فرق پڑ جاتا ہے، لب و لہجے کے نتیجے میں آپ اس کو کیسے ادا کریں گے اس میں بہت سا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب لوگوں نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے، سن کے لکھ لیا تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر سن کے یاد کرنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے تو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، یہ مسئلہ جب پیدا ہو جائے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کی کتاب کے معاملے میں اب سب لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ پہلے بیٹھیں اور مشق کریں بیٹھ کر 2 4 5 سال کہ وہ رسول اللہ کے لہجے میں پڑھ سکیں اس کو، اچھا، یا قریش کے لہجے میں پڑھ سکیں، یعنی کیا یہ ان کو پابند کیا جائے گا؟ یہ کوئی علم و عقل کی روح سے صحیح بات ہوتی؟ کیا ایسے کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس وقت یہ کریں گے؟ یعنی یہ تو بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے اسی لہجے کو منتقل کرنا ہے تو پہلے دن سے یہ اہتمام کرنا شروع کر دیں کہ کچھ لوگ اس لہجے کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لہجہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے لہجہ کیا ہے، لہجے میں کتاب کا متن نہیں بدل جاتا، اس کے الفاظ نہیں بدل جاتے، اس کی جملے کی تالیف نہیں بدل جاتی، لہجے میں اس کو بیان کرنے کا اسلوب بدل جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی، کتاب میری ہے، اسی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اس کے وہی معنی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن لکھنؤ کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے، دہلی کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے، پنجاب کے لوگ اور لہجے میں پڑھیں گے۔ اچھا غم صاحب، جو آپ بات فرما رہے ہیں، یعنی علامہ اقبال کی ایک نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، اس کو ضیاء محی الدین نے پڑھا ہے۔ اب میں پختونخوا کے دیہات میں اگر بچے کو شکوہ جواب شکوہ پڑھانا چاہتا ہوں، اس کو یاد کروانا چاہتا ہوں، تو آپ ہی فرما رہے ہیں کہ یاد کروانا متن ایک الگ کام ہے، اور ضیاء محی الدین کا لہجہ سکھا کر اس انداز میں الفاظ ادا کرنا یہ ایک الگ کام ہے۔ یہ بالکل ایک الگ کام ہے، آپ اپنے سامنے دیکھ لیجئے کہ یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ یعنی وہ بچہ جس کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں وہ کتاب پڑھ لے گا، وہ اپنے لہجے میں اس کو ادا بھی کر دے گا، وہ آپ کو شکوہ جواب شکوہ سنا بھی دے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی کتاب پوری حفاظت سے اس تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن لہجہ یہ تو سیکھنے کی چیز ہے نا۔ یہ اس وقت بھی دیکھیے
ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں ساری زندگی انگریزی سیکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ برٹش لہجے میں بول سکیں۔ امریکہ میں آتے ہیں تو ایک نئے لہجے سے واسطہ پڑ جاتا ہے، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں جاتے ہیں تو الگ الگ لہجوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے اس وقت بھی موجود ہے، ڈائلیکٹ اور ایکسینٹ، یعنی جو صورت اب موجود ہے تو اس وقت انسان مختلف تو نہیں تھا، بالکل واضح۔ یہ صورت اس وقت بھی موجود تھی، اور یہ بات ہماری پوری تاریخ میں ہر آدمی جانتا ہے، اس وقت بھی جانتا ہے۔ اس وقت تو ہم یہ جانتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں جب کہ جس کو ہم فصیح عربی کہتے ہیں وہ رائج ہے، اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے لہجے میں، اگر عراقیوں کو دیکھیں، شامیوں کو دیکھیں، فلسطینیوں کو دیکھیں، عرب کے لوگوں کو دیکھیں، یعنی جزیرہ نما عرب کے الگ الگ لفظ، اور آپس میں سمجھ بھی نہیں پاتے ایک دوسرے اور بعض اوقات اپنی بات سمجھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے، یعنی پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر ابلاغ کر سکتے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے، جملہ وہی ہوتا ہے، اس کو بولنے کا انداز ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں یہ سوال جب پیدا ہوا تو اب رسول اللہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ لوگوں کو بٹھا دیا جائے، وہ بجائے اس کے کہ ایمان سیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ دین پر عمل کریں، وہ سب سے پہلے قریش کا لہجہ سیکھیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کو اس کا پابند نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ فیصلہ فرما دیا۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں بالکل ابتدائی میں صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی، یعنی صرف عربی ہی نہیں ہے، عجمی بھی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ خود عربوں کے مختلف لہجے، اور ایک یہ کہ وہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو عرب کے لہجے کا پس منظر ہی نہیں رکھتے، باہر سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے باہر سے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ قریب ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لہجہ بالکل ختم ہو جائے؟ جو لوگ 20 50 سال سے امریکہ میں اور برطانیہ میں رہتے ہیں، دیکھ لیجئے فوراً ان کا لہجہ پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی ایران والے اللہ اکبر کہتے ہیں، ظاہر بات ہے، یہ تو دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جب ہوا تو حضور نے کیا کیا، یعنی آپ نے، میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا پابند نہیں کیا لوگوں کو، فوری طور پر بیٹھ کر پہلے لہجہ سیکھیں گے اس کے بعد قرآن پڑھیں گے۔ سیکھ بھی نہیں سکتے، ہم سے بڑی عمر میں لوگ یہ ایمان لا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا، یعنی یہ کسی طرح ممکن نہیں، اس وقت بھی نہیں ممکن۔ میں آج اس بات پر اصرار کروں کہ میری کتاب کی قرأت جو آدمی بھی کرے گا وہ میرے لہجے میں کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہ ضروری ہوگا تو یہ کرنا پڑے گا کچھ لوگ سیکھیں، یعنی وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں سیکھیں گے، ورنہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں تو قرآن مجید کے معاملے میں کیا ہے، بہت کم لوگ ہیں، ان کی تعداد آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ہر بستی میں، کہ جو عربوں کے لہجے میں، یہ تجوید کیا ہے، قرأت کیا ہے جو آپ کے قاری سکھاتے ہیں، عرب لہجہ ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، آج بھی اس کے سکھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن 14 صدیوں میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہر مسلمان وہ لہجہ سیکھ لے، لیکن ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، ہر مسلمان نماز میں قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اردو والے اردو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، فارسی والے فارسی لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی جو جو ان کا اپنا لہجہ ہے اسی میں پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ پابند کر دیں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو پھر قرآن مجید کی ایک سورہ کی تلاوت کرنے کے قابل بھی رہ جائیں گے۔ ایک تعداد ہے جو جس طرح سے لوگ دین کے عالم بنتے ہیں اسی طرح تجوید اور قرأت سیکھتے ہیں، اور تجوید اور قرأت کیا ہے، عربوں کے لہجے میں قرآن پڑھنا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس کی اجازت کس طریقے سے دی، اس کے واقعات نقل ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں۔ یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، ابو داؤد میں اس کا رقم ہے 830۔ یہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقرأ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے ہماری طرف، ظاہر ہے کہ یہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نحن نقرأ القرآن وفین العجمی والعرابی، اس وقت اتفاق سے ہمارے درمیان وہ بھی تھے جو عرب تھے، بدو تھے، یا وہ لوگ کے جو عجمی تھے، عجمی سے مراد ظاہر یہی لوگ ہوں گے، صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، یا کوئی اور لوگ بھی ہوں گے آئے ہوئے۔ کالا فاستمع، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے سنا، یعنی ظاہرہ عجمیوں کو بھی پڑھتے سنا، عربوں کو بھی پڑھتے سنا۔ فقال اقرؤوا فکل حسن، تم اپنے اپنے لہجوں میں پڑھو، ہر لہجہ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْ، عنقریب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ایسے عرب لہجے میں پڑھیں گے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے، اس طرح کا لہجہ ہوگا ان کا۔ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُونَ، لیکن اس عجلت میں ہوں گے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے صلے میں مل جائے
وہ عاجلہ، وہ جو آنے والی ہے اس کی پرواہ نہیں ہوگی ان کو۔ یعنی ان کا یہ اس لہجے میں پڑھنا بھی بہتر ہے ان سے۔ اس جملے میں توجہ دلا دی کہ تمہاری ساری توجہ جو ہے وہ اس عاجلہ پر ہونی چاہیے جو آنے والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی سے اوپر اٹھو، دین کا اصل موضوع یہ ہے، اس کو سامنے رکھو۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کتاب کو اجمی لہجے میں پڑھ رہے ہو یا عربی لہجے میں پڑھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا، اجازت دے دی، یہی حضور کا ارشاد ہے جس کی بنیاد پر اب قیامت تک ہم سب کو اس کی اجازت ہے۔ اچھا، یعنی میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور وہ تجوید سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ عربی لہجہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں بہتر سے بہتر اسلوب میں قرات کرتے ہیں، اور ہم بہت شوق سے ان کی قرات سنتے ہیں۔ تو عربی لہجے میں قرآن مجید منتقل کیا جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ یعنی قریش کا لہجہ وہ بھی منتقل ہو رہا ہے اور تواتر کے درجے میں منتقل ہو رہا ہے، لیکن سارے مسلمان اس کو منتقل نہیں کر رہے۔ تو پہلا مسئلہ جو پیش آیا اس کو جس طرح اب حل ہونا چاہیے، علم و عقل کہتے ہیں کہ اسی طرح حل ہونا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ کیا۔ لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا کہ وہ قرآن مجید لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو رسم الخط میسر ہے اس میں لکھیں گے، اور وہ پڑھ رہے ہیں تو جو لہجہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اسی میں پڑھیں گے۔ لازم نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر، فرمایا فَكُلٌ حسن، جس طرح بھی پڑھو، اجمی لہجے میں پڑھو یا عربی لہجے میں پڑھو، دونوں صورتوں میں یہ اچھا ہی ہے۔ باقی یہ کہ اس کو موضوع بنا لینا، تو فرمایا ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی قرات تم سنو گے تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک حرف کو ایسے مخارج سے سیدھا کر دیا ہے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، لیکن ان کے پیش نظر دنیا ہوگی، آخرت نہیں ہوگی۔ ہم سب قرات کا یہ پورا مسئلہ ہے کیا اس مسئلے کا ہمارے یہاں جو جدید بحثیں پیدا ہوتی ہیں اس سے کیا کوئی تعلق بنتا ہے حفاظت قرآن کے ضمن میں؟ بڑی وضاحت سے آج آپ نے چیزیں واضح کی ہیں۔ مسئلے کا لوگوں کو ابتدائی تعارف بھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے جب یہ لوگوں کو دیا تو وہ عملی مشکلات کیا پیش آئیں۔ پہلی مشکل غامدی صاحب نے بتائی، اور اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجویز کردہ حل تھا زیر بحث آیا۔ آگے کیا ہوا، دوسری مشکل کیا تھی، یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔